اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها ويختص بما يأتي بالمثنى نحو رجلان الى آخره. ہم جو پڑھ رہے تھے اعراب کی جو ہے وہ اصناف کے حوالے سے ہم بتایا تھا کہ اس کی 9 جو ہے وہ قسمیں ہیں اور الحمدللہ کہ ہم جو ہے وہ 4 قسمیں جو ہے وہ اب تک پڑھ چکے ہیں. کون کون سی 4 قسمیں پڑھے ہم نے؟ مفرد، منصرف، صحیح، دوسرے نہیں پھر وہ اس میں نہیں آئے گا، یہ بھی نہیں آئے گا جی ہاں سر. یہ 4 جو ہے وہ ہم پڑھ چکے. پھر سے سن لیجئے: مفرد، منصرف، صحیح اور اس کے اعراب جو دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے. دوسرے جو ہے وہ ہم نے پڑھا آپ کو جمع مؤنث سالم، تیسرا وہ کیا بولتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، اور جو ہے وہ چوتھے غیر منصرف. آج جو ہے سلسلہ 5ویں پہ پہنچا ہے. تھوڑا سا توضیح دیتے ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ کو زحمت نہ ہو. اسماء ستہ مکبرہ کے حوالے سے ہم نے کہا کہ اگر کوئی یاد کرنا چاہتا ہے ان کے شرائط، چونکہ یہ دیکھیے یہ شرط کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اعراب دیا جاتا ہے، بدون شرط نہیں ہے. لہٰذا اسماء ستہ مکبرہ کو ان کا اعراب یعنی حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا کے ساتھ اگر آپ کو اعراب دینا ہے تو اس کے لیے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے. کون سی شرط؟ کتنی شرطیں تھیں؟ 4 تھیں. ہاں، اور وہ 4 شرطیں الحمدللہ کہ اس کا نام ہی اگر کوئی یاد کر لے تو اسے یاد ہو جائے گا. کیا؟ یہ اسماء ستہ ہے، مکبرہ ہیں یعنی مصغر نہ ہو، موحدہ ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، ٹھیک ہے، مضافتاً یعنی مضاف ہو، ٹھیک ہے، اور الی غیر یا متکلم، اور مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو ان کو جو ہے وہ ہم اسماء ستہ کا اعراب دیں گے. پھر آخر میں ایک بات جو ہے کہی تھی ستہ اور خمسہ کے حوالے سے کہ بعض لوگ جو اس کو خمسہ 5 اس اسما شمار کرتے ہیں اور بعض جو ہے وہ 6 اسما شمار کرتے ہیں. وجہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو لوگ 5 شمار کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ہنوکا کو حذف کر دیتے ہیں، چونکہ ہنوکا کا استعمال مشہور نہیں ہے، استعمال زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ شاذ و نادر استعمال کی وجہ سے اس کو شمار میں نہیں لاتے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاہے وہ استعمال کمی کیوں نہ ہو لیکن بہرحال ہے تو اس کا اعراب اسماء ستہ ہی والا، لہٰذا اس کو جو ہم ایڈ کر کے اسماء خمسہ نہیں ہوگا بلکہ اسماء ستہ ہوگا. آج جو ہم اعراب پڑھنے والے ہیں خامس میں وہ یہ ہے کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. بتایا آپ کو با کا ترجمہ آپ یہاں پہ ساتھ کا کریں گے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہاں سنیے خیر اب اس کو بعد میں آپ ڈسکس کرتے رہیے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ساتھ کا ترجمہ کریں گے زیادہ بہتر ہوگا. سنیے گا، حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں کیا کرنا ہے؟ یا. ہاں، یہاں پہ ایک نئی چیز ہم پڑھ رہے ہیں. اب تک ہم پڑھ کے آ گئے تھے کہ یا، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا المفتوح ما قبلہا، یہ اس کی صفت کا ذکر کر رہے ہیں یا کی، ہے نا، یعنی ایسا یا کہ جس کے ما قبل میں کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. بات واضح ہے؟ ہاں، تو یہ حالت نصب و جر میں جس کو ہم کہتے ہیں کس کا اعراب ہے؟ یہ مثنیٰ کا اعراب ہے. تو یہ تو آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں. آج ایک نئی چیز جو ہم پڑھیں گے، میرے خیال سے میرے مقدماتی میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مثنی کا اعراب دیا جاتا ہے ملحقات مثنیٰ کو. ملحق تو سمجھ میں آ گیا تھا، اس سے پہلے آپ کو بہت اچھے تشریح کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ملحق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ ملحق کیا تھا اس کا اعراب اس کو دے دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے کہنے دیکھیے گا کلا و کلتا، ٹھیک ہے، کلا اور کلتا یہ کیا ہے؟ اور اس طریقے سے اسنانے و اسنتانے کتنے ہو گئے؟ 2 2 4. کلا و کلتا، اسنانے و اسنتانے، ان چاروں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ملحق و مثنیٰ ہے. ملحق و مثنیٰ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اعراب مثنیٰ کا ہے وہی اعراب ان دونوں کا ہوگا، ان چاروں کا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بات تو غور کیجیے گا، بہت مطلب قابل غور بات ہے. سوال ہے کہ جب ان کا، سنیے گا، جب ان کا اعراب مثنی والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی مثنی کے ساتھ کہہ دیتے، مثنیٰ میں ہی ایڈ کر دیتے. یہ الگ سے ملحق و مثنیٰ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟
جب ان کا اعراب آپ کو مثنی ہی والا دینا تھا تو اوپر ہی کہہ دیتے کہ رف جو ہے وہ کیا ہو الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. یہ اعراب ہے کس کا؟ مثنی کا اور کلا و کلتا کا اور اسنانے و اسنتانے کا. یہ نہیں کیا، کہا کہ نہیں یہ اعراب ہے مثنی کا اور با ایک نمبر مثنی، دو نمبر پہ کہا ملحق با مثنی. تو سوال سمجھ میں آیا؟ جواب سنیے گا. جواب کیا ہے؟ کہا کہ ان کو ہم ملحق و مثنی کہیں گے، ان کو مثنی نہیں کہیں گے. یا جب اور سوال واضح کروں، اور سوال واضح کروں، سنیے گا. سوال یہ ہے کہ مثنی کسے کہتے ہیں؟ جو دو چیز کے اوپر دلالت کرے، ہے نا. تو یہ کلا اور کلتا یا اسنانے اور اسنتانے، یہ دونوں، یہ چاروں جو ہے کیا ہے؟ دو کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ بھی دو کے اوپر دلالت کرتے ہیں تو ان کو بھی تثنیہ والا اعراب اور تثنیہ والے ان کو تثنیہ سے ملحق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہی جو بھی اپنے بات کہی کہ آپ کہتے کہ حالت رفع میں الف اور نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ کس کا اعراب ہے؟ مثنی کا، اور مثنی میں یہ سب بھی داخل ہے. نہیں کیا. کیوں؟ جواب سنیے گا. جواب یہ ہے کہ اس کو ہم مثنی نہیں کہیں گے. سنیے گا، مثنی نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مثنی اسے کہتے ہیں کہ جس کی مفرد ہو. آپ کہتے ہیں رجلانے تو اس کی مفرد کیا ہے؟ رجلن. آپ کہتے ہیں کتابانے، مفرد کیا ہے؟ کتاب. مسلمانے کہتے کیا ہے؟ لیکن کلا اور کلتا اس کی کوئی مفرد نہیں ہے. اسنانے اور اسنتانے اس کی کوئی مفرد نہیں ہے. بات واضح ہے؟ اس لیے ہم اس کو مثنی نہیں کہیں گے. ہاں چونکہ یہ دو کا معنی ان کے اندر ہی پایا جاتا ہے ان کو ہم ملحق بمثنی کہیں گے، لیکن خود مثنی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ خود مثنی اس کو اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو مفرد سے مل کر، جو مفرد سے ایک سے دو بنا ہو، جس کی مفرد ہو. اور یہ چاروں ویسے ہیں کہ جن کا معنی تو ہے اس تثنیہ والا دو کا، لیکن ان کی مفرد نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آیا، کس کو نہیں آیا؟ آگے سب کو سمجھ میں انشاءاللہ کی بات واضح ہے. قاصد سمجھ میں آیا؟ یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے؟ آپ پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ یا تو آگے آ جائیے ادھر سامنے، نظر کے سامنے، تاکہ ہوتا ہے نا کہ مطلب اس کا بھی آنکھ سے آنکھ ملتی ہے تو اس کا بھی جو کیا ہے اثر ہوتا ہے. کبھی برے اثرات بھی ہوتے ہیں اور اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم یہاں پر اچھے اثرات مترتب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے اس کو ملحق کیوں کہا، کلا و کلتا کو کو خود مثنی کیوں نہیں کہتی ہے، تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہاں چونکہ مثنی ہم اسے کہتے ہیں جو جس کی مفرد ہو، اور ان دونوں کے مفرد نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہو گیا. اب آگے ایک تطبیق ہے، عبارت میں تطبیق کرنا ہے ہی نہیں نا، نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، ہے ہی نہیں. سنیے گا. ہاں ایک اور بات ہے، اصل تو ایک اور بات ہے جو بہت دقیق ہے. سنیے گا. اسنانے اور اسنتانے کے لیے نہیں، لیکن کلا اور کلتا، یہ کلا مطلب دو مرد کے لیے اور کلتا دو عورت کے لیے. اسنانے دو مرد کے لیے، اسنتانے دو عورت کے لیے. سنیے گا. لیکن کلا اور کلتا کو غور کیجیے گا، کلا اور کلتا کو جو اعراب دیا جائے گا مثنی کا، اس کی ایک شرط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان کی اضافت ضمیر کی طرف کیا ہو، یعنی یہ مضاف ہوئے ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. یعنی کلا ہما، کلتا ہما. لیکن جہاں یہ ضمیر سے ہٹ کر کیا ہو، اس میں ظاہر کی طرف اضاف ہو جائیں گے تو پھر ان کو کس کا اعراب دیا جائے گا؟ مفرد کا. پھر ان کو جو کیا ہے الف مقصورہ والا اعراب دیا جائے گا. تینوں حالت کے موقع میں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اعراب تقدیری ہو جائے گا. یاد رہے گی یہ بات، یہ بہت دقیق بات ہے. کلا ہم نے کہا کہ جو ملحق و مثنی، یعنی مثنی کا اعراب کلا اور کلتا کو دیا جائے گا. اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ یہ مضاف ہوئے ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. جہاں یہ، اور جب ضمیر کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب اس میں ظاہر ہے نا. ضمیر کے علاوہ جہاں بھی یہ اس میں ظاہر کی طرف جیسے مضاف ہوں گے تو پھر ان کو مثنی والا اعراب نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کا اعراب تقدیری ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. چلیے یہ پانچواں اعراب ہے. چھٹا اعراب سنیے گا. چھٹا اعراب کس کا ہے؟ جمع مذکر سالم کا. جمع مذکر سالم اور ملحقات جمع مذکر سالم کا. اس کا جمع مذکر سالم کا اعراب آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چیز اضافی کی ہے. رفع واو کیا ہے؟ المضموم ما قبلہا، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلہا. ٹھیک ہے، کہ رفع جو ہے واو کے ساتھ ہو اور ایسا واو جس کے ما قبل میں کیا ہو؟ ضمہ ہو.
نہیں اضافت دیکھیے کلا اور کلتا یہ تو اسماء دائم الاضافہ میں سے ہے، یہ ہمیشہ مضاف ہوں گے. بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مضاف الیہ کون آ رہا ہے. اگر اس کا مضاف الیہ ضمیر ہے تو پھر تو اس کو اسنان وہ والا کہتے ہیں مثنیٰ والا اعراب دیں گے. لیکن اگر اس کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہے تو پھر اس کو اعراب اس کا اعراب تقدیری ہوگا. اگر زمین ہے تو کیا ہو جائے گا؟ تسنیہ کا اعراب. کیا کہہ رہے ہیں؟ اعراب حرکت نہیں، اعراب تقدیری ہوگا. حرکت ہی کہلائے گا لیکن وہ حرکت مقدر رہے گا. کیسے جیسے موسیٰ میں الف وہ ہوتا ہے، عصا میں اعراب جو الف کے اوپر مقدر ہوتا ہے ویسے ہی والی بات رہے گی یہاں پر. سمجھ میں آ گیا اعجاز رضوی؟ ٹھیک ہے. نہ سمجھ میں آئے جس کو وہ بتا دے گا، ٹھیک ہے. ہاں خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو نہیں سمجھ میں آئے مشکل نہیں ہے. بر یہ بات یاد رکھیے کیلا اور کلتا یہ اسماء دائم الاضافہ میں سے ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ مضاف الیہ کون ہے. اگر اس کا مضاف الیہ ضمیر ہے تو تسنیہ والا اعراب، اس کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہے تو تسنیہ والا اعراب نہیں بلکہ اعراب تقدیری ہوگا، مقدر ہوگا. آئیے ہاں چھٹا اعراب اس کا جواب مذکر سالم کا اعراب. جواب مذکر سالم آپ پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع میں واو اور حالت نصب و جر میں یا. ہم نے اب تک پڑھا تھا اتنا، یہاں پہ تھوڑا سا اضافت کرنا ہے. حالت رفع میں واو ما قبل مفتوح و ما قبل مضموم، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مقصور. ٹھیک ہے واضح؟ یاد رہے گا جاءنی مسلمون، ٹھیک ہے، رأیتو مسلمین، مررتو بمسلمین. بات واضح؟ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، نصب و جر میں یا ما قبل مقصود. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے آپ کو، مشکل نہیں ہے. یہاں پر بھی تھوڑا سا وہی والی بات ہے کہ جمع مذکر سالم یہ جو اعراب ہے حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصب میں یا ما قبل مقصور، یہ اعراب جمع مذکر سالم کا ہے اور ملحق بجمع مذکر سالم کا ہے. ملحق بجمع مذکر سالم کون ہے؟ ہاں وہ کیا ہے؟ یہ اولو اور عشرونہ، اولو اور عشرونہ. ٹھیک ہے، عشرونہ تا تسعونہ یعنی عشرونہ، ثلاثونہ، اربعونہ، خمسونہ، ان سب کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی 30 تک پہنچ جائیے آپ. ان سب کا اعراب جو کیا ہوگا؟ وہی جمع مذکر سالم والا. سوال پھر یہاں پر بھی وہی ہوگا کہ آپ نے ان سب کو جمع مذکر سالم ہی کیوں نہیں کہہ دیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو جمع مذکر سالم ہی کیوں نہیں کہہ دیا؟ یہ ملحق یعنی آپ عشرونہ کو، ثلاثونہ کو آپ ملحق کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ احسنتم. اگر وہ جواب پہلا والا واضح ہے تو یہ والا جواب یہاں پر واضح ہو جائے گا. بات واضح؟ ایسا نہیں ہے کہ عشرونہ جو ہے عشر سے بنا ہے، ہاں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تنبیہ سن لیجیے گا. تنبیہ میں بس اتنی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ تنبیہ میں یاد رکھیے کہ نون جو ہے، نون تثنیہ کا نون جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جمع مذکر سالم کا نون جو ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. بس ایک چیز جو قابل غور ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے کہ جب کبھی مثنیٰ ہو یا جمع مذکر سالم جب یہ مضاف ہوتے ہیں نا تو ان کا نون گر جاتا ہے. گر جاتا مطلب کیا ہے؟ وہ نون نہیں ہوتا. ہاں اضافت کر گیا. جیسے آپ کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں دیکھیے کتابانے، ٹھیک ہے، اب آپ کو کہنا ہے اس کو مضاف بنانا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کتابان زیدین، کتابا زیدین. بات واضح؟ ہاں کتابانے تھا، کتابا زیدین ہو جائے گا. بات واضح؟ ٹھیک ہے. یہاں تک تدبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. قاصد حسین کو حیرانی ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ کیوں پڑھا رہے ہیں. آج جمعرات ہے، جمعرات کے دن جو ہے وہ ہم آپ پڑھتے ہیں. عبارت میں کوئی مشکل ہے؟ عبارت بہت آسان ہے، سنیے گا. الخامسو، الخامسو ان یکون الرفع بالالف، سنیے، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء، بالیاء المفتوح. دیکھیے اس کو المفتوح پڑھیں گے، کیوں؟ المفتوح الیاء کے لیے کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں المفتوح ما قبلها ویختص بما یاتی. ٹھیک ہے، یختص پڑھ سکتے ہیں لیکن یختص پڑھیں زیادہ ہے، اور یہ اس کو مخصوص کیا گیا ہے اس اعراب کو. ہاں مجھول کا ترجمہ کریں گے زیادہ بہتر ہوگا. غور کیجیے گا، دیکھیے گا کیا ہے کہ رفع جو ہے وہ الف کے ساتھ، نصب و جر جو ہے وہ یا کے ساتھ. لیکن ایسا ترجمہ نہیں کریں گے، ایسے یا کے ساتھ. ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ایسے کا اضافت صفت موصوف کے ترجمے میں لاتے ہیں، اور نصب و جر ایسے یا کے ساتھ کہ جس کے ما قبل کیا ہو؟ فتحہ ہو. ٹھیک ہے، مفتوح. اور یہ اعراب مخصوص ہے یا اس اعراب کو مخصوص کیا گیا ہے کس سے؟ بمایاتی، ان آنے والی کیا ہے اسما سے. سب سے پہلے بالمثنیٰ، مثنیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، نحو رجلان، آپ کہتے ہیں
ٹھیک ہے. جاء رجلان رأیت رجلین مررت برجلین. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بالمحلق بالملحق بھی کی آگے سے کہاں پلٹائیں گے؟ بالمثنى. ہاں ہاں دیکھیے ایک بات پتہ نہیں ہم آپ کو اس سے پہلے بتا رکھے ہیں کہ جہاں بھی بریکٹ میں کوئی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بیسک چیز ہے. جہاں بھی مصنف یہ مطلب وہ شعر افکن یعنی محقق جب کسی بات کو بریکٹ کے اندر بتا رہے ہیں لکھ رہے ہیں، جیسے دیکھیے یہ بنا بریکٹ کے ہے، یہ بالملحق بھی وہوا، یہ بریکٹ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ یہ صاحب ہدایہ کی عبارت نہیں ہے. یہ عبارت کس کی ہے؟ ہاں جو رائٹر نہیں، جو محقق ہے، جو محقق ہے. ٹھیک ہے. ورنہ ہدایہ میں یہ عبارت موجود نہیں. ٹھیک ہے. ہاں بالملحق بھی من بالملحق بالمثنى وہوا. دیکھیے کلا و کلتا، غور کیجیے گا. دیکھیے کلا و کلتا کا بھی اعراب کیا ہے؟ وہی مثنى والا اعراب ہے، لیکن شرط ہے مضافین الی ضمیر. ٹھیک ہے. یہاں پہ شرط ہے کہ کلا و کلتا جو کہ مضاف ہوئے ہوں کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. ہاں اس لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاں جب کبھی یہ مضاف تو ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن جہاں یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں گے پھر ان کو اعراب تقدیری دیا جائے گا، ان کا اعراب مثنى والا نہیں ہوگا. وہ اسنان و اسنتان تقول. ٹھیک ہے. اس کا بھی اعراب یہی مثنى والا ہے. آپ کہتے ہیں کیا؟ جاءنی الرجلان کلاہما. واضح تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں واسنان جاءنی الرجلان. ٹھیک ہے. یا جاءنی اسنان. ٹھیک ہے. ورأیت الرجلین کلیہما. محل شاہد کیا ہے اس میں؟ ہاں رجلین بھی محل شاہد ہے اور کلیہما بھی محل شاہد ہے. ٹھیک ہے. تاکید بن رہا ہے اس کے لیے اور اعراب میں اس کی تبیت کر رہا ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور منصوب نصب کی علامت کیا ہے؟ یا ما قبل مفتوح. یاد رہے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وسنین اگر کہیے وہی بات ہے. ومررت بالرجلین کلیہما. یہاں پہ کیا ہے؟ تین مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک حالت رفع کی، ایک حالت نصب کی، ایک حالت جر کی. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السادس یعنی اعراب ہم نے 9 صنف پڑھنا ہے، 6 پہ پہنچے ہیں ہم کہ ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، کہ رفع جو ہو کیا ہو؟ واو کے ساتھ ہو. ایسے واو کے ساتھ کہ جس کے ما قبل کیا ہو؟ مضموم ہو، ضمہ ہو. ٹھیک ہے. مسلمون. ٹھیک ہے. واو دیکھیے واو ساکن ما قبل میں ضمہ. والنصب والجر بالیاء المکسور. دیکھیے گا یا کے لیے کیا؟ یا موصوف، المکسور اس کی صفت، بالیاء المکسور ما قبلها. واضح. اور نصب و جر ہو ایسے یا کے ساتھ کہ جس کے ما قبل مکسور ہو. ٹھیک ہے. یعنی کسرہ ہو. ویختص بما یلی. اور یہ اعراب مخصوص ہے آنے والے اس سے بجمع المذکر السالم. کس سے؟ جمع مذکر سالم سے. آپ کو بتایا ہے جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع یعنی بہرحال جو 2 سے زیادہ کو دلالت کرے. ٹھیک ہے. مذکر ہو یعنی مؤنث نہ ہو، چونکہ ہمارے پاس جمع مؤنث سالم کا اعراب اپنا الگ ہے. ٹھیک ہے. اور سالم ہو یعنی اس کے مفرد کی بنا نہ ٹوٹی ہوئی ہو. محمد حسن پڑھ لیں تھوڑا سا، اجازت ہے؟ چلیے. بجمع المذکر السالم. راتوں کو جا کے عبادت جو ہے وہ کم کرنی چاہیے تاکہ دن کے جو امور ہیں وہ صحیح ہو سکے. بجمع المذکر السالم نحو مسلمون. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بالملحق بھی. اس طریقے سے اعراب جمع مذکر سالم کا کس کا؟ وہ کہ جو ملحق ہے کس سے؟ بھی کی جگہ پر لائیں گے بجمع مذکر سالم. جو جمع مذکر سالم بولنا ہے نحو اولو. ٹھیک ہے. وعشرون مع اخواتها. اولو کے بارے میں ہم تشریح سے انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ خلاصے کو سمجھیں کہ یہ جو اولو ہے نا یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. جمع من غیر لفظی اس کے لیے بولا جاتا ہے. یہ جمع ہے کس کی؟ ذو کی. جس سے کہ ہم نے پڑھا ابھی اس میں اسماء ستہ میں ذو مالن، یاد ہے؟ ہاں. تو یہ اسی ذو کی جمع ہے کیا؟ اولو. ہاں. فاعتبروا یا اولی الالباب بہت زیادہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے. یاد ہے کوئی ایسی آیت؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. یاد ہے؟ عجب. فاعتبروا یا اولی الالباب یا اولی الابصار بہت وارد ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں میں اس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظی. لفظ کچھ اور ہے اور اس کی جمع کچھ اور بنے گی. جیسے لفظ ہے ذو اور جمع جب بنایا تو بن گیا اولو. یہ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. خیر. اس طرح سے عشرون مع اخواتها. عشرون
اور اس کے جو اخوات ہیں، عشرونہ کے اخوات کون ہیں؟ یہ عشرونہ یعنی 20، ثلاثونہ 30، اربعونہ 50، ستونہ 70، ثمانونہ الی 90، ٹھیک، وہی 30 الی 90، ٹھیک ہے، 30 سے لے کر کے 90 تک، بات واضح. تقول جاءنی مسلمون، ٹھیک ہے، وعشرون رجلا، بات واضح. آپ کہیں گے مثلا ایک دفعہ کہتے ہیں جاءنی مسلمون، جاءنی عشرون رجلا، غور کر رہے ہیں؟ تو عشرون کیا ہوگا؟ اس کے جا کے لیے فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، ممیز ہوگا. عشرون رجلا کیا اس کے لیے تمیز ہوگی، ہے نہیں. لیکن یہاں پر محل شاہد رجلا میں نہیں ہے، یہاں محل شاہد میں آپ کو بتانا چاہیے عشرون میں فاعل واقع ہے اور رفع مرفوع ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ واو، واو ما قبل مضموم. اس طریقے سے ہاں، وَأُولُو مَالٍ، جاءنی اولو مالن، بات واضح ہے، یعنی صاحب مال. یہاں پر اولو کیا ہے؟ یہ فاعل ہوگا اور مرفوع ہوگا، رفع کی علامت واو ما قبل مضموم، پھر مضاف اور مالن مضاف الیہ. وَرَأَيْتُ مُسْلِمِینَ، مسلمین نہیں پڑھیں گے، مسلمین، ٹھیک ہے. وَعِشْرِینَ رَجُلًا، اب پڑھیں گے وَرَأَيْتُ کیا ہے؟ عِشْرِینَ رَجُلًا، وَمَرَرْتُ، یا اولی والی لے لیجیے، وَرَأَيْتُ أُولِي مَالٍ، وَرَأَيْتُ أُولِي مَالٍ، غور کیجیے گا. اب یہاں پر آپ سے امتحان میں یہ پوچھا، تھوڑا سا مطلب کیا ہے، ڈیفیکلٹ سوال ہو جائے گا، مشکل ہوگا، لیکن جو جواب وہ دے دے گا کہ جو متوجہ ہوگا، لہذا ابھی متوجہ ہو جائیے. آپ سے پوچھا گیا اعراب کیجیے، ترکیب کیجیے کس کی؟ کیا؟ جاءنی اولی مالن. یہ کیسا مطلب یہ کیسا جملہ ہے؟ جاءنی اولی مالن. ہاں تو کیا ترکیب ہوگی عنایت کاظمی اس کی؟ جاءنی اولی مالن. ہاں یہ سب پہ اگر توجہ نہیں رکھیں گے تو پھر مشکل ہوگی. ہاں کیا کہیں گے؟ جا فعل ماضی، نون نون وقایا، یا مفعول، ٹھیک ہے. محل شاہد کیا ہے؟ اولی. اولی کیا کہیں گے؟ ہاں اولی فائل، اولی فائل نہیں ہوگا نا. ہاں جہانی نہیں کہیے بلکہ رأی تو کہیے تو صحیح رہے گا. رأی تو اولی، ہاں مفعول بنانا ہے آپ کو، ہاں مفعول بنانا ہے. تو کیا کہیں گے؟ اولی کیا ہوگا؟ مفعول، ٹھیک ہے. منصوب، نصب کی علامت کیا ہے؟ یا، ما قبل مکسور. کیوں؟ اس لیے کہ ملحق جمع مذکر سالم میں سے ہے، اور پھر مضاف اور مالن مضاف الیہ. بات واضح ہے؟ تو نہیں کہیں گے، ہاں تو جانے کے لیے اولو کہیں گے. کیا کس کا؟ یعنی صاحب مال، بتا دو رہا ہوں، صاحب مال. ابھی بتایا تھا یہ بنا ہے جمع زو سے، ہاں زو سے بنا ہوا ہے، زو کی جمع ہے یہ. اور زو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صاحب مال. زو مالن صاحب مال، یہاں پر بھی اولو یعنی صاحبان مال، صحیح ترجمہ کہ صاحبان مال جمع ہے یہ، ٹھیک ہے. وعشرین رجلا واولی مالن، ٹھیک ہے. مرر تو دیکھیے بے مسلمینہ مجرور، یہ جر کی علامت ہے، ٹھیک ہے، مقصور واقع ہوا ہے باہر جر کے ذریعے سے. اس طریقے سے مرر تو بے عشرین رجلا، ٹھیک ہے. مرر تو بے اولی مالن. ہاں آسن تو ہاں مجرور جر کی علامت جو ہے وہ ہم لوگ اب تک کیا کہتے تھے جو مذکر یا، لیکن ہدایت میں صاحب تھوڑا سا بڑھایا تاکہ یا ما قبل مقصور. سمجھ میں آئے گا؟ ایک چیز ذرا غور کر لیجیے، بس یہ بات ختم ہو جائے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ دیکھیے اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہم نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں اس میں، اوپر آئیے مثنیٰ میں، رجلانے، کتابانے، مسلمانے، ان سب میں دیکھیے، ٹھیک ہے، ان سب میں یا یہ تو حالت رفع کی ہے. مثنیٰ کی حالت نصب کی مثال دیجیے. مثنیٰ ہو، تثنیہ اور حالت نصب میں ہو. مومنین، حالت جر کی مثال ہے مثنیٰ کی، ہاں مطلب پورے اس صیغے کے ساتھ، مطلب جس میں واقع وہ مثنیٰ مجرور واقع ہوا. جلدی سے بے مسلمین. آپ نے دیکھیے 3 آدمی کو بتائیں گے، آپ کو کیا آپ نے کیا مثال دی ہے؟ حالت نصب کی. پوری مثال بولیے. رأیت مؤمنین، آپ نے کہا مررت بمؤمنین. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاء المؤمنان، ٹھیک ہے. تو جو کہنے کی بات ہے، سنیے گا، جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا کہ تینوں حالتوں میں مثنیٰ کا جو نون ہے اس کے اوپر کیا آیا ہوا ہے؟ کسرہ آیا ہے، چاہے وہ حالت نصب میں ہو، رفع میں ہو، نصب میں ہو یا اس میں. تینوں حالتوں میں نون کیا ہے؟ مکسور ہے، ٹھیک ہے. اچھا ادھر سے جمع مذکر سالم کی حالت رفع کی مثال، جاء المؤمنون، ٹھیک ہے.
غور کیجیے گا, جا نون کیا ہے؟ رف کی علامت نہیں ہے, رف کی علامت تو واو ہے. ہاں نون منصوب ہے. آپ اس کی مثال دیجئے منصوب کی, مطلب جمع مذکر سالم کی. منصوب رأیت المسلمین, نون یہاں پر کیا ہے؟ مفتوح ہے. ٹھیک ہے, یہ علامت اعراب نہیں ہے یہ, لیکن نون کیا ہے یہ؟ آپ بتائیے اس کی مثال مجرور کی, جمع مذکر سالم کی. مررتو بمسلمین. دیکھیے تو آپ نے غور کیا اس کی؟ نہیں اس کو نون اعرابی ایسے کہتے ہیں, نون اعرابی. اس میں بھی آتا ہے اس کو. بہرحال آپ کہنے کا مقصد سمجھیے. وہی تو کہہ رہا ہوں, علامت جو وہ ہے کیا بولتے ہیں رف یا علامت نصب, یہ واو ہے. واو ہے یا ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہنا جی, مشکل نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو غور کیجیے جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے مثنیٰ کی 3 حالتیں آپ بتائیں, تینوں حالتوں میں جو نون ہے وہ کیا ہے؟ کسرہ ہے نون کے اوپر. جمع مذکر سالم کی 3 حالتیں بتائیں, تینوں حالتوں میں کیا ہے؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے. بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تثنیہ کے تینوں حالتوں میں نون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. جمع مذکر سالم کی تینوں حالتوں میں نون جو ہے مفتوح ہوتا ہے. لیکن یہی نون جب مضاف ہوتا ہے, چاہے مثنیٰ ہو یا جمع مذکر سالم, یہ نون جو ہے کیا ساخت ہو جاتا ہے. بات واضح ہے؟ یہ نون جو ہے کیا ہوگا؟ وہ ساخت ہو جاتا ہے. بات واضح ہے؟ دیکھیے تنبیہ دیکھیے گا, تنبیہ وعلم ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا, کہ تثنیہ کا جو نون ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. ونون الجمع مفتوحۃ ابدا, ٹھیک ہے, اور جو جمع کا نون ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. وہما یسقطان عند الاضافہ, اور یہ دونوں جو کیا ہوتے ہیں؟ یہ اضافت کے وقت گر جاتے ہیں, ساخت ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. کیوں؟ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیجیے نون کیا ہے؟ یہ تنوین ہوتا ہے نا, جو مفرد ہوتی ہے ان کی, تو مفرد کے اوپر تنوین ہوتی ہے. اس تنوین کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون کیا تنوین کی علامت ہے. اور ہم نے کیا کہا ہے کہ مضاف جب ہوتا ہے اس پہ تنوین داخل نہیں ہوتی ہے, چنانچہ یہ نون گر جاتا ہے. یہ اگر آپ کہیے تو زیادہ بیٹر ہوگا, یعنی زیادہ بہتر ہوگا. ہاں تنوین. اب دیکھیے نا, جیسے یہی جیسے رجلانے, ٹھیک ہے, جب مفرد تھا تو کیا تھا؟ رجل. جب آپ نے اس کو کیا بنایا تو رجلانے, تو یہ نون کیا ہے؟ وہی تنوین والی ہے جو ابھی باقی ہے, ابھی تک باقی ہے. آپ جب اس کو مسلمون جو کہ مفرد ہے, اسی جمع مذکر سالم بناتے, کیا ہوتا ہے؟ مسلمون. تو واو اور ما قبل مضموم, یہ تو کیا ہو گیا؟ حالت رفع کی علامت ہوگی. یہ نون کیا ہے؟ یہ نون وہی تثنیہ اس کا والا ہے, تنوین والا ہے. لیکن ہم نے کیا کہا ہے کہ جب کبھی کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو مضاف کے اوپر کیا تنوین داخل نہیں ہوتی, لہذا یہ نون دیتا ہے. بات واضح ہے؟ اور پڑھے گا. والسلام علیکم.